صاحب تقریر کے دوران کہنے لگے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم۔ قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، تمہارے جیسا۔ بڑا مجمع تھا ان کے سامنے، بڑی زبردست لچھے دار تقریر چل رہی تھی۔ انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان۔ یہ آیت ہم پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے میں ہمارے جیسے ہیں، یعنی میڈیکلی، فزیکلی بشر ہیں آپ، روحانی اعتبار سے فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل، لیکن فزیکلی آپ بشر ہیں، انسان ہیں، بھوک لگتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیماریاں آئی ہیں آپ کے اوپر، آپ کو نکاح کی بھی حاجت ہوئی ہے، مرد کو حاجت ہوتی ہے بلوغت کے بعد کہ وہ شادی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاجت ہوئی ہے، آپ کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد سے محبت بھی ہوئی ہے، آپ کو اولاد کی موت کا غم بھی ہوا، اس پہ آنسو بھی بہائے ہیں۔ تو جو میڈیکلی یا فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ انسانوں میں آئے ہیں، انسان ہیں۔ آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، بشر سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ تو وہ صاحب تقریر کر رہے تھے، اب اس پہ دلیل تو قرآن کی آیت ہے انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح کا انسان۔ تو وہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع ان کے سامنے، اور تقریر کے دوران کہہ رہے تھے کہ دیکھو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال کیوں کرتے ہیں؟ صوم وصال کا مطلب 24 گھنٹے کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بہت لمبا روزہ رکھتے تھے، سحری کے وقت میں سحری کی تو افطار بھی کب ہوگا؟ سحری، تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ۔ تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں یہ کام شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل سے منع کیا، اس عمل سے صحابہ کو کیا کیا؟ منع کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں، یعنی نبی نے صحابہ کو حکم دیا بھئی غروب آفتاب کے بعد افطار کیا کرو، تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ اتنا لمبا روزہ رکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو اتنا لمبا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میری طرح تھوڑی ہو، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ اب وہ خطیب صاحب کی آپ ہوشیاری سنیے، کہہ رہے دیکھو نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میری طرح، بولو بھائی، نہیں ہو، اور ابو جہل، ابو لہب اور کافروں سے کہا کہ تم میری طرح کے کیا ہو؟ انسان ہو، یعنی میں تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ تو جس سے جو کہا اس کی اولادیں آج تک وہی سمجھ رہی ہیں، نہیں آیا۔ تو مجمع نے نعرہ تکبیر، یعنی ابو جہل سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو ابو جہل کی اولاد یہی سمجھ رہی ہے کہ نبی ہماری طرح کے، تو ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ ابو لہب اور ابو جہل کی، یعنی کہ ان کے باپ دادا سے چونکہ کہا یہی تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو یہ یہی سمجھیں گے۔ اور صحابہ سے کیا کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو، تو صحابہ کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح، اور مجمع او زبردست، مجمع میں شعور، پبلک اکٹھا کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ہال بھرا ہوا ہے، میں چاہوں یہ پورا ناظم آباد بھر جائے، صرف ایک چورن لانے کی دیر ہے، پھکیاں اور چورن، پھکیاں اور چورن بیچنے کی دیر ہے، دیکھو کیسے بکے گا۔ دنیا میں سمجھدار لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ کوئی مجمع میں عقل مند ہوتا وہ ہاتھ کھڑا کرتا، وہ کہتا ہے ایک سوال ہے میرا، پلیز۔ سوال یہ ہے کہ نبی نے ابو جہل سے جو کہا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ غلط کہا یا صحیح کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح کہا یا اگر غلط کہا، اس
اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نبی بھی غلط بول سکتے ہیں، اور اگر صحیح کہا تو تم پھر اس کا انکار کیوں کر رہے ہو کہ بشر نہیں ہے؟ اصل میں وہ مجمع نہیں ہے جو ان کے پاس تھا نا، ہمارا پھیکا پھیکا ایسے پھسپھسا سا معذرت ہلکا مجمع. تو نبی نے غیر مسلموں سے جو کچھ کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ اگر غلط کہا تو غلط تو میرے بھائی جیسے مسلمانوں کے سامنے کہنا غلط ہے تو کافر سے بھی غلط بات کرنا غلط ہے. اور اگر صحیح کہا تو پھر چاہے ابو جہل کو کہا ہو یا ابو بکر کو کہا ہو، صحیح بات کو تو فالو بولو بھائی کرنا چاہیے. تو اصل اس کا علمی جواب یہ ہے. لیکن مجمع کو آپ دیکھتے ہو زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خطیب صاحب نے کمال کر دیا، بھابڑوں کے منہ توڑ دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ تو اللہ نے کہا ہے، یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے.